السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، محرم الحرام فضیلت و مرتبت کی دولت سے بے بہا معمور و معطر ہے۔ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ جن میں لڑائی، قتل و قتال جائز نہیں ہے، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی مبارک کتاب کے اندر جگہ دی ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کی بہت سی عظمتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ماہ محرم کی فضیلت اللہ رب العالمین اپنی پاک کلام کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 اور صحیح مسلم 4383 میں ان مہینوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، کہ 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ اور رجب مضر قبیلے کا رجب یہ جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو سامعین محترم، ماہ محرم کی سب سے پہلی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حرمت والے 4 مہینے رکھے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت کہ اسلامی سال کا آغاز اس بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اس ماہ محرم کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ملائی گئی ہے بیت اللہ کے نام سے، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ اسی طرح یہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن خاص اس ماہ محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تو تھی ماہ محرم کی فضیلتیں۔ تو آئے اب ہم ماہ محرم میں کرنے والے کاموں کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ماہ محرم میں کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ نئے سال کی پلاننگ کرنا۔ جس طرح مختلف ادارے اور کمپنیاں اپنے سال کے اختتام میں حساب کرتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا، کتنا ہمیں فائدہ ہوا اور کتنا ہمیں نقصان ہوا، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اسلامی سال کے آغاز میں یہ دیکھے کہ میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پچھلے سال کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا، کتنا مجھے فائدہ ہوا اور کتنا مجھے نقصان ہوا، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، اپنا احتساب کرے۔ یہ دیکھے کہ میں نے پچھلے پورے سال میں کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنے لوگوں سے میں ناراض ہوا، اور کتنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے یا زبان سے یا میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میں نے پچھلے پورے سال میں کتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے جماعت کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی ہیں، میں نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے، میں نے کتنے دن صبح و شام کے اذکار کیے ہیں، اور میں نے کتنے دن نماز تہجد ادا کی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری نیکیوں کی طرف ہمیں نظر دوڑانا ہوگی۔ تو سامعین محترم، اس ماہ محرم میں سب سے پہلا کرنے والا کام وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کا احتساب کرنا ہے اور آئندہ سال کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی ہے۔ اور دوسرا کام اس ماہ محرم میں کرنے والا کہ اس ماہ محرم کی حرمت کا خیال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنا ہی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنے کا کہا ہے، اتنا ہی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے سینے پیٹتے ہیں، اپنی رخساروں کو پیٹتے ہیں،
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 1297 کے اندر، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار پیٹے اور سینے کو چاک کیا۔ تو سامعین محترم، دوسرا کام اس ماہ محرم کی حرمت کا خیال کرنا ہے، اس ماہ محرم کی حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ اور تیسرا کام اس مہینے میں کرنے والا کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل کو روزے ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الصلاۃ افضل بعد الصلاۃ المکتوبہ و ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ صلاۃ فی جوف اللیل، و افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرضی نمازوں کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز، اور رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزے ہیں تو وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو سامعین محترم، تیسرا کام اس ماہ محرم میں کرنے والا کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے۔